وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. بھائی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے. یہ بولنے دیتا ہے. جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے. بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت بخشی گئی وہ علاج کر لیتا ہے. اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے. کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنے بس ذہن بنا لیں کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے. بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا. پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں. ربی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں. کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. چاچو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بہترین بات کہی آپ نے. دل خوش ہو گیا، قسم اللہ کی دل خوش ہو گیا. مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آیا اسی بات پر کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رب کا لاکھ لاکھ اور کروڑ کروڑ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیارے حبیب، اس پیارے محبوب رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہاتھ مبارک اگر صحابی کے پیر پر پھر جائے تو وہ ٹوٹا ہوا پیر جوڑ دے، وہ ہاتھ مبارک جو آسمان میں اڑ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ زبان مبارک، وہ آواز کے خطبہ دیتے وقت اپنے سپاہیوں کو جو جنگ پہ اوپر گئے ہوئے ہیں ان کو آگاہ کر دے دشمنوں سے. سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے نبی کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کروڑ کروڑ سلام اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر. ایک کنفیوژن چاچو اب بھی ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تو دارالاسباب بنایا ہے. بیمار ہو گئے ڈاکٹر کی دوا لینی ہے. مثال کے طور کے اوپر زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، اور کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ موت دے دے. لیکن یہی ڈاکٹر جو ہم کو دوائی دیتا ہے، اگر اس کے پاس جائیں کہ بھائی یہ کیسا مر گیا، تو وہ بولے گا ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیور میں پرابلم ہو گئی، برین ٹیومر ہو گیا. اللہ تعالیٰ بری بیماریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. لیکن وہ بھی بہانہ بتائے گا، وہ یہ نہیں بولے گا آپ کو کہ بھائی اللہ نے جان نکال لی اس کی. وہ بہانہ ہی بتائے گا آپ کو. یہی ڈاکٹر جو دوائی دے رہا ہے. اس پورے معاملات سے میں جاننا یہ چاہ رہا تھا حضرت کہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے نزدیک اللہ کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ولیوں کو بھی طاقت بخشی گئی ہے اللہ کی طرف سے، بے شک بخشی گئی ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کوئی صحابی گئے ہوں اور انہوں نے اپنے بھی ہاتھ مبارک سے
عمل کیا ہو اور ان کو شفا ہو گئی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے اس دار فانی کو کوچ کر جانے کے بعد، یا دوسرے دیگر خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دوسرے صحابہ کرام، ان سب سے بڑا ولی تو شاید ہی کوئی ہوگا. ان سب کی اتباع بڑے سے بڑا ولی ہمارا کرتا آیا ہے. ان کے پردہ فرمانے کے بعد بیماری میں، روزی کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے کہیں سے کوئی ہمیں اس قسم کا ثبوت، اس قسم کی دلیل ملتی ہے کہ دوسرے صحابی، تابعین، طب تابعین، ائمہ، اولیاء کرام، ہمارے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ انہوں نے ان میں سے کسی بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان میں سے کسی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق سے اپنے مقام پر رہ کر کے مدد مانگی ہو، حضرت عمر سے مانگی ہو. یہ بھی تو اولیاء اللہ تھے نا، خلفائے راشدین تھے، بے شک اولیاء اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے یہ بھی. تو اس قسم کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اور اگر نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو آپ پلیز ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں. اور اگر نہیں ملتی تو پھر ہم نے یہ کہاں سے نظام نکال لیا ہے کہ فلاں مزار کا درگاہ کا آپ جو ہے نا دھاگا باندھ لیجئے، آپ کو شفا ہو جائے گی. ڈاکٹر کی دوائی چالو رکھیے، لیکن وہاں پہ آپ دھاگا باندھ کے آ جائیے، وہاں پر آپ چادر چڑھا کے آ جائیے، وہاں پر مجاوروں کا دھندا چالو ہو گیا چاچو. اس کا کیا کریں؟ ہم نہیں سنیں گے. اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی مفتی عالم کی نہیں سنیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کریں. اس بات کا بھی جواب دے دیں چاچو. جزاک اللہ خیر.